الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کی سورہ انفال کی صرف ایک آیت کریمہ کی طرف اپنے آپ کو اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑی عظیم حقیقت بیان فرمائی ہے، جس کا آج کل کے حالات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے آج کل ہم کرونا وائرس کا سامنا کر رہے ہیں، ہر دور میں وبائیں آتی ہیں۔ پچھلی صدی میں بھی انسان نے بہت سی وباؤں کا سامنا کیا، کروڑوں انسان اس کی لپیٹ میں آئے، جاں بحق ہو گئے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، برے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، کوئی استثناء نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ، ایک ایسی آزمائش، ایک ایسا امتحان جو اچھے برے سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، نیک اور بد سب کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں اللہ کے کلام قرآن میں کوئی روشنی ہے؟ تو جی ہاں، سورہ انفال کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک عظیم روشنی عطا فرمائی ہے۔ اس کو آپ سنیں اور اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس آزمائش سے بچو، اس مصیبت سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں پر نازل نہیں ہوگی بلکہ تمام لوگوں پر نازل ہوگی۔ صرف برے لوگوں پر نازل نہیں ہوگی، نیک اور بد سب لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اس آزمائش سے، اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کرو جو نیک اور بد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا ہو یا دوسری وبائیں بھی آتی ہیں تو یہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی، سب لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی آزمائشیں ہیں، اس طرح کے امتحانات ہیں، ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں؟ ایک تو بچنے کی صورت یہ ہے کہ ہم یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جیسے ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں، صحت کے ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ساری احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ماسک بھی پہننا چاہیے، سماجی فاصلہ بھی رکھنا چاہیے، صفائی کا بھی اہتمام بڑھا دینا چاہیے، ویکسین بھی لگوانی چاہیے۔ جیسے بہت سی لوگ ان چیزوں سے روک رہے ہیں یا آپ لوگ بھی بس سازشی تھیوریوں پر چل پڑتے ہیں، تو اس طرح کے توہمات میں آپ نہ پڑیں۔ اگر پاکستان کے ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں، یہ مسلمان ہیں، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی مسلمان ہیں، اگر ہمارے ڈاکٹرز جو صحت کے ماہر ہیں، ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے، وہ ہمیں ریکمینڈ کریں کہ ہم ویکسین لگوائیں تو ہمیں ویکسین لگوانی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ وہ اس چیز میں اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی مہارت اور اتھارٹی دی ہے، دوسرے لوگوں کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر اعتراض کرے ویکسین پر تو ڈاکٹرز کریں، میں اور آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان چیزوں کے ماہر نہیں ہیں۔ تو چونکہ ڈاکٹرز ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں تو ہمیں ویکسین بھی لگوانی چاہیے۔ ایک تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں
جن کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور یہ قرآن کے مطابق ہے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہے۔ دوسری چیز یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مصیبت اور فتنے سے بچو جو صرف برے لوگوں پر نہیں آئے گا، نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ایک عظیم روشنی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک فرمان عالی شان کے اندر ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب میری امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں گے تو ان پر ایسی مصیبتیں نازل ہوں گی جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیں گی، نیک لوگ بھی اس مصیبت اور عذاب کے اندر آ جائیں گے۔ نیک لوگوں کو کوئی ایکسیمپشن، استثناء نہیں دیا جائے گا، سب لوگ آ جائیں گے۔ اگر میری امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں گے تو عذاب سب پہ آئے گا، صرف برے لوگوں پہ نہیں آئے گا، نیک لوگوں پہ بھی آئے گا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آسان لفظوں میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ امر بالمعروف کا معنی ہے نیکی کا حکم دینا، نیکی کی اشاعت کرنا، نیکی کی تبلیغ کرنا، نیک باتوں کی تلقین کرنا۔ اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے بری باتوں سے روکنا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ نیک باتوں کا حکم دینا بند کر دیں گے، بری باتوں سے روکنا بند کر دیں گے، اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی کی کیا ہے، وہ تبلیغ نہیں کریں گے، وہ وعظ نہیں کریں گے، وہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں نہیں سکھائیں گے اور برائیوں سے دنیا کو نہیں روکیں گے، تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے عذاب ان پر نازل ہوں گے کہ نیک اور بد سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تو یہ آیت اور پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری حدیث شریف، ان دونوں کو ملا لیجئے تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آج ہی تمام مسلمانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تاکہ ہم ان مصیبتوں سے بچ جائیں جو نیک اور بد سب کے اوپر غالب آ جائے گی، ان عذابوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے تو 95% سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے تبلیغ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ پوری زندگی نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نہ برائی سے روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے، اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں۔ 95% سے زیادہ مسلمان ہیں جو پوری زندگی میں نیکی کی اشاعت نہیں کرتے، برائی سے روکتے نہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذاب نازل ہوتے ہیں، جو نیک اور بد سب کے اوپر وہ عذاب آتے ہیں۔ 5% سے بھی کم مسلمان ہیں جو اپنی زندگی کے اندر وعظ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا کے اندر نیکی کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، وہ بہت کم مسلمان ہیں۔ تو میری دعوت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو 100% مسلمانوں کو اس کام میں شامل ہونا چاہیے۔ آپ میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تبلیغ نہ کرے، آپ سب کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ اور تبلیغ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کراتا ہے۔ جب انسان دوسروں کو یاد دہانی کراتا ہے تو اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ مجھے خود بھی اس ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم تبلیغ چھوڑ دیں گے، وعظ نہیں کریں گے، نیکی کی اشاعت نہیں کریں گے تو نہ صرف دوسرے محروم ہو جائیں گے، ہم خود بھی محروم ہو جائیں گے۔
جیسے میں ابھی یہ آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں تو میں آپ کو بھی واعظ کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی واعظ کر رہا ہوں. آپ کو واعظ کر کے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے کہ میں اس آیت کریمہ پر عمل کروں. اسی طرح جب آپ واعظ کریں گے، تبلیغ کریں گے، دین کی اشاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی آپ پر خصوصی رحمت نازل ہوگی. اور جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کے اپنے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ میں خود بھی اس پر عمل کروں. تو آپ کیسے اسلام کے مبلغ بن سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی میں تو بہت بڑا عالم نہیں ہوں اور ایک عام سا مسلمان ہوں، تو میں کیسے تبلیغ کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کا ایک آسان ترجمہ لے آئیں، بالکل آسان، جو آج کل کی جدید زبان میں، جو آج کل جو اردو چل رہی ہے اس میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہوں. پرانے ترجمے نہ ہوں کیونکہ وہ ترجمے پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اس میں بہت سے مشکل الفاظ ہوتے ہیں. جو آج کل آسان ترجمے آ گئے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں لے آئیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف 5 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اپنے گھر والوں کو سنائیں آپ، تو آپ کا شمار بھی اسلام کے عظیم مبلغین میں ہو جائے گا. قیامت کے دن یہاں پر بڑے بڑے علماء کھڑے ہوں گے، وہ تو اگلی صفوں میں ہوں گے، جنہوں نے پوری زندگی جمعہ پڑھایا، تبلیغ کی، واعظ کیا، گاؤں گاؤں جا کر. ان کی شان تو بلند ہوگی، وہ اگلی صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن آپ جو اپنے گھر میں 5 منٹ پڑھ کر قرآن کا ترجمہ سناتے تھے، آپ بھی ان عظیم مبلغین کی پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. آپ کا شمار بھی ان کے ساتھ ہوگا کہ ٹھیک ہے میں نے ساری دنیا کے اندر تو ہدایت کی اشاعت نہیں کی، لیکن میں نے اپنے گھر میں اپنی 4 دیواری میں تو میں نے قرآن کا ترجمہ سنایا. دیکھ دیکھ کر آپ آیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، بیٹی کو سنائیں، اماں کو سنائیں، وائف کو سنائیں، بزرگ ابے کو سنائیں. آپ کا شمار بھی اسلام کے عظیم مبلغوں میں ہو جائے گا. اور اگر قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی بھی آپ میں صلاحیت پوری نہیں ہے تو پھر آپ ایک حدیث شریف کی کتاب لے آئیں جو بہت ہی آسان الفاظ میں آسان ترجمہ ہو آپ کی اپنی بولی کے اندر، اردو میں، پشتو میں، فارسی میں، انگلش میں، جو بھی آپ کی زبان ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری حدیثوں کی ایک کتاب ہو، جیسے ریاض الصالحین ایک کتاب ہے. تو ریاض الصالحین اس کا ترجمہ آپ لے آئیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ صرف 5 منٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری حدیثیں 2-3 پڑھ کر اپنے گھر والوں کو سنا دیں. ہر حدیث کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھا کریں تاکہ اچھی طرح آپ کو بھی ذہن نشین ہوتا جائے، جو سن رہے ہیں ان کو بھی ذہن نشین ہوتا جائے. ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. تو اگر آپ قرآن کا ترجمہ 5 منٹ پڑھ کے سناتے ہیں پھر بھی آپ اسلام کے مبلغین میں شامل ہو جائیں گے، آپ کو نیکی کا حکم دینے والوں میں شمار ہو جائیں گے اور برائی سے روکنے والوں میں شمار ہو جائیں گے. اپنے آپ کو بھی واعظ ہوگا، دوسروں کو بھی واعظ ہوگا. جیسے جیسے یا آپ حدیث شریف کا ترجمہ صبح سویرے ریاض الصالحین کا 5 منٹ پڑھ کے گھر والوں کو سنا رہے ہیں، پھر بھی آپ کا شمار اسلام کے عظیم مبلغوں میں ہوگا. روز محشر آپ دیکھیں گے کہ جہاں عظیم علماء کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو وہاں پہ ان کے پیچھے جمع کر دے گا. تو یہ بتایا گیا ہے اس آیت کریمہ میں. اور پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم
نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو تم پر ایسی مصیبتیں نازل ہوں گی، ایسے عذاب نازل ہوں گے جو نیک اور بد سب کو تباہ و برباد کر دیں گے، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تو اس رمضان المبارک میں آپ یہ سٹیپ لیجئے۔ ابھی آپ کے پاس لیلۃ القدر کی 5 مقدس راتیں جو ممکنہ آنے والی ہیں وہ ابھی شروع ہو رہی ہیں، تو ان میں سے کسی رات کے اندر یا رمضان شریف کے یا آخری 10 دنوں کے اندر آپ 5 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے سنانا شروع کر دیں۔ یہ مبارک گھڑی ہے۔ یا حدیث شریف کی کتاب ریاض الصالحین 5 منٹ حدیث شریف پڑھ کے سنانا شروع کر دیں اور اس عظیم مشن کے اندر شامل ہو جائیں۔ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ کرونا وائرس اور دوسری مصیبتوں کو ٹال دے گا، نہ نیک لوگ لپیٹ میں آئیں گے نہ برے آئیں گے، اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر غور و فکر، تدبر اور روشنی حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔